نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ بما اس پر جو انزلہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لے آئے بما اس پر جو انزلہ نازل کی گئی ہے علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہیں، بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہیں، وَهُوَ حالانکہ وہ الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما اس کی جو ماہم ان کے پاس ہے۔ قل فرما دیجئے فلیما پھر تم کیوں تقتلون قتل کرتے رہے، فلیما پھر کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل اس سے پہلے، من سے قبل پہلے، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان رکھنے والے، اگر تم ایمان رکھتے تھے تو پھر اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی طویل فہرست جاری و ساری ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جسے اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل ہوئی۔ اس سے مراد کیا کہ وہ تورات پر ایمان لائیں گے اور اسی پر لا رہے ہیں، مگر دیگر آسمانی کتابوں پر یعنی قرآن مجید کا وہ انکار کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم دیگر آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، قرآن مجید کو نہیں مانتے، ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی، انزل علینا جو ہماری طرف نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ ایسا حق ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی جو ان کے پاس تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے یہ پاک کلام۔ اور جب تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار بھی ہو، تو پھر حضور کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے قل فرمائیے اے حبیب ان سے فرما دیجئے فلیما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، آپ فرمائیے کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو اے حبیب ان سے پوچھئے کہ تم اتنے بڑے دعوے دار ہو کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، تو ذرا بتاؤ کہ فلیما تقتلون انبیاء اللہ، تم پھر اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے تھے، شہید کیوں کرتے تھے؟ حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو یوں اللہ پاک ان کے اس دعوے کے بطلان کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ اپنے انبیاء پر صدق کے دل سے ایمان لا چکے تھے، مگر ان کا طریقہ کار یہ تھا۔ یہ آیت نمبر 92 میں فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ بے شک جاءکم تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بالبینات روشن دلیلیں لے کر، واضح کھلی نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم العجل ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو اپنا معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے، بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اس آیت کو بھی آپ پہلے پڑھ چکی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہاں پر ان کی ایک اور روش کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اور اذ یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا کہ بلند کیا ہم نے، ورفعنا بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر یعنی تمہارے سروں پر، الطور طور کو،
ورفعنا فوقکم الطور، اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور کو، خذو پکڑ لو، ما جو آتیناکم تمہیں دیا ہے، بقوتن مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو۔ ہم نے کیا حکم دیا؟ کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر کے کہا کہ خذو ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پکڑو، بقوتن مضبوطی سے، واسمعوا اور غور سے سنو۔ قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور نہ مانا، مطلب کہ انہوں نے زبان سے کہا کہ سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور دل میں کہا کہ ہم نہیں مانتے، نہیں مانا۔ واشربوا اور سیراب ہو چکے تھے، اشربو ویسے پینے کے معنی میں آتا ہے شربن، یہاں پر ہوگا سیراب ہو چکے تھے، واشربوا سیراب ہو چکے تھے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں جو ہے رج بس چکا تھا، العجلہ بچڑا، یعنی بچڑے کی محبت سے ان کے دل سیراب ہو چکے تھے، واشربوا سیراب ہو چکے تھے، فی قلوبہم ان کے دل، العجلہ بچڑے سے، یعنی بچڑے کی محبت سے، بکفرہم ان کے انکار کی وجہ سے۔ قل فرمائیے، بئس ما بہت برا ہے، یأمرکم جس کا حکم دیتا ہے تمہیں، بہی یہ ایمانکم تمہارا ایمان، بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان، یعنی جس ایمان میں تم رہتے ہو وہ تم جس ایمان کے دعوے دار ہو وہ تمہیں یہ کیسا حکم دے رہا ہے، ان اگر تم ہو مؤمنین ایماندار، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو یہ تمہارا ایمان تمہیں کیسا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ بھی آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اے یہود وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا تم سے وعدہ لیا، لیکن تم نے حسب عادت نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور ہمارے احکام کو دھیان سے سنو۔ تو بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں ہوتا، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، لیکن ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑے کی محبت رچ بس چکی تھی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہود، تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو، تو تم خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہر مسلمان یہ غور کرے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن پاک پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں۔ ذرا غور کریں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور، فرض روزے سے دور، اور ہیلے بہانے تراش کیے جاتے ہیں کہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نہ ادا کرنی پڑے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانے سے منع کیا گیا، مگر آج سب لوگ مال کو حاصل کرنے کے لیے ہر طریقہ اپنا رہے ہیں۔ قرآن مجید کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن پاک مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورت سج سور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردہ کرنے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں۔ ہے کاش کہ ہم بھی اپنے زبانی ایمان و محبت کے دعووں اور بے عملی و بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ قل فرما دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے دار الاخرت آخرت کا گھر، یعنی دار آخرت، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً مخصوص، من دون الناس تمام لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت
تو موت کی تمنا کرو پھر، ان اگر تم ہو صادقین، سچے۔ اب اس آیہ مقدسہ میں یہودیوں کو ایک چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ان کا ایک جو باطل دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، جنت انہی کی ہے، ان کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اب ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ مرنے کی آرزو کر کے قرآن کے اس اعلان کو جھٹلا دیتے، لیکن وہ دل کی گہرائیوں میں خوب جانتے تھے کہ یہ کھیل نہیں، اگر انہوں نے تمنا کی تو ان کی زندگی کا چراغ اسی لمحے بجھا دیا جائے گا۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہود اس وقت مرنے کی تمنا کرتے تو ایک بھی زندہ نہ بچتا، کیونکہ موت کی تمنا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا جس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا ہو، جو اس دنیا میں رہنا اور اس دنیا میں رہ کر اپنی عیش و آرام والی زندگی بسر کرنے کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اور اسی دنیا کو کل متاع سمجھتا ہے، جو رب کا نافرمان ہے، جو اس کی ہر بات کو ٹالنے والا ہے، جو زندگی کو کھیل تماشا سمجھنے والا ہے، وہ کیسے موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ وہ تو موت سے دور بھاگنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، حالانکہ موت سے کبھی بھی وہ پیچھا نہیں چھڑا سکتا، مگر پھر بھی اسے موت سے ڈر لگتا ہے۔ مگر جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ موت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہ موت کی محبت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور یہ مقبول بندوں کا طریقہ ہے کہ ہمیں جب موت ملے گی، جب ہم مریں گے تو ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اسی لیے تو وہ خوشی خوشی میدان جنگ میں جا کے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اور ساتھ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ والے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کا ہر لمحہ اس رب کی رضا کے مطابق گزارا ہوتا ہے، جن کی جبینیں ساری رات اس کی بارگاہ میں جھکی ہوتی ہیں، جنہوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑا ہوتا ہے، وہ لوگ موت کی اگر تمنا کریں، موت کی خواہش کریں یا موت سے محبت کریں تو وہ اس صورت میں کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر اسے محبوب جانتے ہیں، اور اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر لمبی عمر کی تمنا کریں تو صرف اس لیے کریں گے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور وقت مل جائے۔ وہ کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے دنیا کے طالب نہیں ہوتے، زندگی کے طالب نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف اور صرف وہ لمحات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جن میں وہ اپنی نیکیوں کا ذخیرہ کر سکیں، اور گزشتہ زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ وہ اس لیے زندگی کی سانسیں مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو دعا کرے کہ اے اللہ، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر یہودیوں جن کو دنیا سے بڑی محبت تھی، زندگی سے بڑی محبت تھی، اور وہ کہتے تھے کہ زندگی تو ہم اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، مگر آخرت بھی ہماری ہی ہے، آخرت میں سب کچھ ہمارا ہے، وہ ابدی نعمتیں ساری ہماری ہیں۔ ان کو یہ چیلنج دیا گیا کہ موت کی تمنا کرو، اگر تم تمنا کرو گے تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ۔ آگے فرمایا گیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہ وہ تمنا کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما جو قدمت انہوں نے بھیجا، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے،
انہوں نے اپنی جو بدعمالیاں آگے بھیجی ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو اعمال کر کے اپنے لیے بھیجے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز کبھی بھی وہ موت کی آرزو نہیں کریں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے وہ بھیج چکے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں، احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، یعنی زندگی رکھنے کے معاملے میں وہ سب لوگوں سے زیادہ حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے جو اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یعنی کہ حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ وہ حریص ہیں کس معاملے میں؟ زندگی کے معاملے میں۔ وَمِنَ الَّذِينَ اشرکو، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو، کاش، یعمرو، کہ اس کو عمر دی جائے، الف سنتن، 1000 سال، ہر ایک ان میں سے زندہ رہنے دیا جائے 1000 سال۔ وما، اور نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ، بچا سکتا اس کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، جیتے رہنا، یعنی جو اسے عمر دی جائے گی، جو زندگی دی جائے گی، جتنی بھی لمبی ہو جائے، اسے اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیرم، دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، بما، اس کو جو یعملون، وہ کرتے ہیں۔ پہلے یہودیوں کو موت کی تمنا کا چیلنج دیا گیا، پھر بتا دیا گیا کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں دنیا سے بڑی محبت ہے، زندگی سے بڑی محبت ہے، اور پھر آگے بتا دیا گیا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، کہ آپ انہیں یقیناً پائیں گے سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی پر۔ یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، اور آپس میں سلام کے موقع پر وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں 1000 برس جیو۔ ان کے اس قول کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے ہیں، انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ انہیں جینے کی تمنا ہے۔ حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی انہیں عذاب جہنم سے بچا نہیں سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کا جو حال ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کفار دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں اور موت سے بہت بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اگر زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکے۔ یہ زندگی کی ہوس نہیں، بلکہ یہ آخرت کی تیاری ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ پاک مجھے مزید موقع دے دے۔ ایک شخص نے حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی بندے کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے اور اس نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا سب اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہے، اور جو لوگ جوانی میں اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں اس کا ثواب انہیں بڑھاپے میں بھی ملتا رہتا ہے، اور اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر بڑھاپے میں کوئی کمی رہ بھی جائے تو جوانی کی وجہ سے اللہ پاک اس کو نظر انداز فرما دیتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں مشکل ہو جاتے ہیں سارے معاملات بجا لانا۔ اس لیے جوانی میں کی ہوئی عبادات بڑھاپے میں ہمارا بہت بڑا سرمایہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے جس انسان کی عمر لمبی ہو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرے، اور ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس کی لمبی ہے اور کس کی کم، کس کی اگلے لمحے ختم ہو جائے گی اور کس نے ابھی 10 سال اور جینا ہے، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمارا ہر سجدہ، ہماری ہر نماز، ہماری ہر تلاوت ایسے ہونی چاہیے کہ شاید یہ آخری موقع ملا ہے، اس کے بعد دوبارہ جھکنا نصیب نہ ہو، تو اس میں ایسا خشوع و خضوع ہو کہ وہی سجدہ ہمارے لیے توشائے آخرت بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔